میں دن بھر جو باتیں کرتا رہتا ہوں، جس طرح سوچتا رہتا ہوں، چاہے دوستوں کے درمیان ہو، چاہے سوشل میڈیا پہ ہو، چاہے کہیں اور ہو، اس میں خدا کا، اس میں اللہ کا سوال ہے نا۔ ہم نے علت و معلول کی طرح ہم سوچتے رہتے ہیں، اور المرء مخبوء تحت لسانی، انسان جو ہے نا وہ مخفی ہے اپنی زبان کے نیچے۔ جب بھی کوئی اپنی زبان کھولتا ہے تو سائیکالوجی کے لحاظ سے آپ اس کا جو ہے نا پورا ایکس رے کر سکتے ہیں، بس وہ بولے کچھ، آپ ذہنی ایکس رے کر سکتے ہیں۔ ہم اپنے سماج میں یہ ذہنی ایکس رے کریں، خدا کہیں نظر نہیں آئے گا، بہت کم۔ میں معمم پوش بھی جب بھی میں بات کرتا ہوں تو میں سیلری کی بات کرتا ہوں، پیسے کی بات کرتا ہوں، غم ہے کہیں کم نہ مل جائے، کہاں سے مل جائے، قم سے میں واپس جب آیا تو کیا کروں، صحیح ہے نا۔ یہ سب جو ہے یہاں پہ خدا ہے ہی نہیں۔ ابھی آج سوشل میڈیا کی ایک تھوڑی اور مثال، اس کے بعد چونکہ نماز کے قریب ہم پہنچ رہے ہیں، زحمت تمام، بس 2-4 منٹ اور، 2-4 یعنی اس کے 5-6 منٹ اور بڑھتا جائے گا، لیکن زیادہ نہیں انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں آپ سوشل میڈیا میں اب خدا اتنا نہیں ہے، بہت کم ہے خدا، امام حسین بھی نہیں ہے۔ نیکی کر، پہلے ایسا ہوا کرتا تھا، نیکی کر اب انسٹاگرام پہ ڈال، فیس بک پہ ڈال، ٹک ٹاک پہ ڈال، یعنی جو بھی ہم نیکی کرتے ہیں اس کو آپ انسٹاگرام پہ ڈال دیں۔ 8ویں کا جلوس تھا، یہ کشمیر کی مثال ہے لیکن ماحول ایسا ہی ہر جگہ، علت و معلول ایک جگہ ہے، ہر ایک جگہ ایسی ہے۔ 8ویں کا جلوس تھا، ہمارے محلے سے نکلتا ہے، گرو بازار سے ڈل گیٹ تک، اور ہم آگے چل رہے تھے تو کسی جوان شخص نے علم جن کے ہاتھ میں ہوتی ہے ان سے یہ کہا کہ بھائی آپ علم مجھے دیں گے؟ کہا کہ ہاں شوق سے۔ تو ہمیں ایسا لگا کہ علم ماشاءاللہ یہ حضرت عباس علیہ السلام کی تشبیہ بننا چاہتے ہیں، علم ہاتھ میں لیں گے۔ علم ہاتھ میں لینے کے بعد دوست کو بلایا، کہا پیچھے سے ریل لینا، میں علم اٹھاؤں گا، آپ پیچھے سے اس طرح آنا، ریل صحیح بن جائے گی۔ تو یہ جو ہے یا حسین کس کے لیے؟ قربتاً الی انسٹاگرام، صحیح ہے نا، قربتاً الی اللہ، کام میں بھی اللہ نہیں، سوچ میں بھی اللہ نہیں، چونکہ سوچ میں اللہ نہیں ہے، یہاں پہ اللہ نہیں ہے، اس لیے کام میں اللہ نہیں ہوگا، قربتاً الی انسٹاگرام۔ اب ایسے زاویے، ایسے اینگل سے بھی پکچر لی جاتی ہے کہ آنسو جوں ہی ٹپکے آپ فوٹو لے لیں، صحیح ہے نا۔ یہ سوشل میڈیا ایسا بنا رہا ہے ہمیں، وہ ہمیں قربتاً الی سوسائٹی بنا رہا ہے، اور خصوصاً جب کرگل جیسی سوسائٹی ہو نا، کشمیر کرگل چونکہ ہمالیہ رینج میں ہے، ہم یہاں پہ بہت سوشل ہیں، تقریباً کہہ سکتے ہیں ہم سوشلسٹک ہیں، ایک کمائے 10 کھائیں، تو اس طرح ہم یہاں پہ ہوتا ہے۔ شادیوں میں دیکھیں آپ کتنی مدد کرتے ہیں ایک دوسرے کی، فاتح خانی میں دیکھیں کتنی مدد کرتے ہیں، تو یہ بہت بڑا خطرہ ہوتا ہے یہاں پہ۔ تو جو ہی آنسو کا قطرہ آئے آپ پکچر لے لیں اور داغ دیں انسٹاگرام پہ، پورے دن جو اس کے ذہن میں کیا رہتا ہے، کتنے لائکس آ گئے، صحیح ہے نا۔ اور نماز بھی اگر یہ شروع کرے اللہ اکبر، ذہن کہاں پہ ہے؟ وہاں پہ کتنے لائکس آ گئے، کتنے فالوورز ہیں۔ کچھ دن پہلے ہمیں ایک نے کہا کہ میرے کئی ملین فالوورز تھے، تو میرے کسی پوسٹ پہ 90,000 یا کچھ اس طرح لائکس آ گئیں، صحیح ہے نا۔ تو یہ ہمیں اور دھکا دے رہا ہے، کہاں ہم تو تھے ہی خدا سے دور، اب یہ کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ بہت دور، ہیہات ہو رہا ہے، من الذلہ نہیں ہے، اب الی الذلہ، تو ہم بہت پہنچ رہے، ہیہات بھی نہیں، قربتاً الی الذلہ، بہت دور جا رہے ہیں۔ تو دوستو، سامعین محترم، یہاں پہ لازمی ہے، اب دین دیکھے ہے کیا یہاں پہ، بس کچھ اور منٹ اذان بھی ہو رہی ہے، اور دین دیکھے ہے کیا،
دین کا قرآن مجید میں ایک بہت ہی عجیب طرح کا ذکر ہوا ہے، فطرت اللہ التی، اگرچہ ہم اس آیہ شریفہ کا ترجمہ نہیں کریں گے. دین ہے کیا؟ دین کی طرف ہمیشہ رہو، اقامت الوجہ ہونا چاہیے. فاقم وجہک، یعنی دائیں بائیں بھی دیکھنا غلط ہے، صحیح نہیں ہے، ظالم مبین ہو جاؤ گے. لیکن دین ہے کیا؟ دین کیا کوئی ایسی چیز ہے میں باہر سے لے کے آؤں اندر یہاں پہ ڈال دوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہیں، دین ان بلٹ ہے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ. دین ایک بلٹ ان آپریٹنگ سسٹم ہے اس کمپیوٹر میں، ایک اندر سے بنا ہوا ہے، انسٹال ہو گیا یہ آپریٹنگ سسٹم، ونڈوز یہاں پہ. لیکن کرنا کیا ہے؟ اقم وجہ کا. اب ہمیشہ اس طرف متوجہ رہو، یہاں پہ جو کہہ رہا ہے وہ ہو جائے، اور اس کے علاوہ دین نہیں ہے. اسی لیے قرآن مجید میں ایک سورہ ہے کہ جس میں 11 قسمیں کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. 11 قسمیں کھانے کے بعد ایک یونیورسل لا، اس پہ کام کریں گے. اگر حوضوں میں اس طرح تربیت کی جائے، اسکول میں اس طرح تربیت کی جائے، اور سماج میں اس طرح تربیت کی جائے، تو آپ کو بے دین کہیں نظر نہیں آئے گا، چونکہ فطرت. وہ کیا ہے؟ قد افلح من زکاہا، اور وہ کامیاب ہوا جس نے اس نفس کا تزکیہ کیا. تزکیہ کسے کہتے ہیں؟ اگر کوئی حوضے میں سے کوئی بچی جواب دے، ہم اس کو انعام دیں گے انشاءاللہ 1 منٹ میں. تزکیہ کسے کہتے ہیں اگر جواب صحیح ہو؟ جی، آگ کرنا، پاک کرنا. ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، میں نے آگ کرنا سنا تھا. اپنے نفس کو پاک کرنا. نہیں، انعام نہیں دیں گے، بہت اچھی ٹرائی تھی، ہم بچ گئے. قد افلح من زکاہا، زکا زا کاف اور الف، یہ یا حرف کیا ہے؟ اللہ ہے، تبدیل ہو جائے گا الف. زکا کا مطلب ہے نشو نما دینا. انگلش میں کہیں گے ٹو ڈیولپ، ٹو گرو. یعنی اگر آپ کسی دانے کو زمین میں بو گے، اس کے بعد اس کو نشو نما دینا ہے. کس کے ذریعے؟ پانی، سورج کی روشنی، ان کے ذریعے. پوٹینشل وہاں پہ ہے، قدرت ہے. قد افلح من زکاہا، وہ کامیاب ہوا کہ جس کے اندر جو یہ فطرت ہے نا، اس کو بس آگے بڑھایا، نشو نما دی، گروتھ دی، ڈیولپ کیا. وقد خاب من دساہا، اور وہ ہم کہہ سکتے ہیں ناکام ہے جس نے اس کو دبا دیا. کیسے؟ جو ہی کوئی پہلی مرتبہ رشوت لیتا ہے تو اس کے اندر، دل کے اندر کیا آواز آتی ہے؟ یار مت کر، یہ غلط ہوا. کوئی جوان، معافی چاہتا ہوں لیکن مثال ہے، کسی کی طرف بہت بری نگاہ سے دیکھتا ہے، نگاہ کرنے کے بعد اس کا دل کہتا ہے غلط ہوا. اگر یہاں پہ اس نے کہا ہاں لبیک، غلط ہوا اور آئندہ میں یہ کام نہیں کروں گا، قد افلح من زکاہا، یہاں پہ اس نے گروتھ دی. اس کے ضمیر نے اسے کہا غلط ہوا، ہاں ٹھیک ہے، لبیک، غلط ہوا، میں نے قبول کیا. وقد خواب من دساہا، ٹیبل کے نیچے سے 10,000 روپیے جو ہی ضمیر نے کہا غلط ہوا، کہا چپ کر، گاڑی کا لون بھرنا ہے، بچوں کے لیے دوائی خریدنی ہے، 1 2 3 4 ایکسکیوز، بہانے. وقد خواب من دساہا، اس کو اس کے بعد وہ ضمیر اجازت وہ بات نہیں کرے گا. تو دین یہاں پہ ہے. علماء حضرات، اگر ہم دیکھیں، دین فطرت ہے. فطرت یہاں پہ ہمیں نشو نما دینا، جس کے لیے ایک جملے میں ہم کہیں کہ ہمیں جہان بینی کو ترویج دینی ہے. اصول الدین، اول توحید، دوم نبوت عدل، سوم نبوت، چہارم پنجم.
یہ دین نہیں ہے، یہ میمورائزیشن ہے، اس کو ہم یاد کرا رہے ہیں، انفارمیشن دے رہے ہیں۔ دین ہے کیا؟ جہان بینی، یہاں سے ہم اندر جا کے کرے دیں اور اس کو نشو و نما دیں، جہان بینی دیں۔ یہ جب اپنے اندر دیکھے گا تو اس کو خدا نظر آئے گا، اس کے علاوہ کچھ نظر نہیں آئے گا۔ تو جہان بینی ایک ایسا قدم ہے جسے انگلش میں کہتے ہیں ورلڈ ویو، عربی میں کہیں گے الرؤیۃ الکونیہ۔ میں اس جہان کو کیسے دیکھتا ہوں، کاز اینڈ ایفیکٹ، تھاٹ پروسیس، ہم جس طرح سوچتے ہیں۔ اگر مجھے یہاں پہ دین کی کمزوری کے اسباب دیکھنے ہیں تو جہان بینی میں پرابلم ہے، میں دین کو صحیح نگاہ سے نہیں دیکھ رہا، صحیح جگہ پہ کام نہیں کر رہا، دین خراب سے خراب ہوتا جائے گا۔ شریعت رہے گی لیکن شریعت بس ظاہر رہے گی، کھوکھلی ہوگی اندر سے۔ نماز پڑھنے والا جوان آئے گا اللہ اکبر، لیکن اس کا ذہن کہاں پہ؟ سوشل میڈیا میں، کیپٹلسٹک ہوا ہے، کمیونسٹ ہوا ہے، ایتھیسٹ ہوا ہے۔ ہم سے کبھی جوانوں نے پوچھا کہ جناب سوال اب کرتے ہیں امام حسین علیہ السلام پہ، شیعہ ہے لیکن اشکال کرتے ہیں، بہت ہی اشکال زیادہ ہیں، سوال کرتے ہیں۔ تو پرابلم کہاں پہ ہے؟ یہاں جہان بینی صحیح نہیں ہے، ورلڈ ویو صحیح نہیں ہے، تھاٹ پروسیس صحیح نہیں ہے۔ وہ علت و معلول میں خدا ہے ہی نہیں کہیں، خلقت ہے ہی نہیں کہیں، رازق ہونا اللہ تعالیٰ کا ہے ہی نہیں کہیں، ہم پریشان ہیں۔ دیکھیں نا یہ تو یہ سب جو ہے نا، یہ ہم دیکھتے ہیں، یہ سب ہمیں نظر آتا ہے اپنی زندگی میں۔ اللہ کا رازق ہونا کہیں نہیں ہے، اسی لیے میں پریشان ہوں رزق کے لیے۔ اللہ کا خالق ہونا کہیں نہیں ہے، میں کریشن نہیں دیکھتا، میں بس ایسے ہی دیکھتا ہوں، یہ آ گیا وہ آ گیا، یہ مر گیا وہ ہو گیا، زندگی چلتی رہتی ہے۔ تو اسی طرح جہان بینی میں مشکل ہے، اگر جہان بینی پہ ہم نے کام نہیں کیا، جہان بینی صحیح نہیں ہوئی سکولز اینڈ حوزہ، تو دین خراب سے بدتر اس کی حالت ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ اس دن ہماری جو بہنیں ہیں، مائیں ہیں، یہ جناب زینب سلام اللہ علیہا سے عہد کریں کہ ان کی جہان بینی صحیح ہو، اور جو ہمارے حضرات ہیں، علماء ہیں، ہم ہیں، مرد ہیں، تو ہم دعا کریں کہ ہماری جہان بینی صحیح ہو اور ہم انشاءاللہ آج کے دن سے اس بے سر بدن کے مجنون ہو جائیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔